अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। नाज़रीन, आज जो खबरें शामिल करेंगे उसमें एक खबर तो ये है कि कुछ तजावीज़ आ गई हैं। वो तजावीज़ क्या हैं और किन की जानिब से आई हैं, बड़ी ख़ास तजावीज़ हैं जिसके बारे में हम अक्सर डिस्कशन करते रहते हैं। आजकल नॉर्मली डिस्कशन में वो तजावीज़ रहती हैं। नाज़रीन, उसके अलावा असद कैसर साहब ने जो 3 वज़राए आज़म हैं उनके नाम बता दिए हैं। तो वो क्या कहानी है उस पर भी आएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, सियासी और इदारा जाती सतह पर फौरी मुफाहमत के लिए अपनी कोशिशों का आगाज करते हुए साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी ने इदारों के खिलाफ बदजुबानी के खात्मे, तमाम सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की बंदिश और मौजूदा हुकूमत को कम अज कम 2 साल तक चलते रहने के लिए अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं। अब जो तजावीज़ पेश की गई हैं वो भी बड़े ख़ास बंदे की जानिब से, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो नईम लोधी हैं, ये सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं। और इन्होंने, जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहे हमेशा के, जो सियासी हरीफों की खींचातानी है, जो इदारों की खींचातानी है, और उस खींचातानी में फिर बदजुबानी इस्तेमाल होती है। और वो जो बदजुबानी है वो इस हद तक गिर जाती है कि वो ज़ातियात पे चली जाती है। और वो जो ज़ातियात की सियासत है वो चली जाती है फिर इंतकाम पे, फिर वो इंतकामी सियासत पे चली जाती है। और ये एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते चढ़ते फिर वो इस किस्म की खींचातानी शुरू हो जाती है कि अवाम, मुल्क, इदारे और बाकी तमाम अफराद जो बीच में आते हैं वो इससे पिस जाते हैं। क्योंकि ये जो बड़ी जमातें होती हैं सियासी, या ये जो सियासी अफराद होते हैं जिनके अपने ज़ाती मफाद होते हैं, उनके बीच में फिर ये लोग पिस जाते हैं। ये अपने इंटरेस्ट के सामने, अपनी ज़ाती मफाद के सामने किसी को नहीं देखते। और वैसे भी कहा जाता है कि गंदी जुबान जो है वो फितना है, तो फिर गंदी जुबान इस्तेमाल क्यों की जाए। खैर, इसको देखते हैं इन्होंने क्या तजावीज़ पेश की। पीर को द न्यूज़ से बातचीत करते हुए रिटायर्ड जर्नल ने कहा कि अगरचे इब्तदाई सतह पर ऐसा लगता है कि मुतल्लिका फरीकैन कोई समझौता करना ही नहीं चाहते, यानी कि जो अडियाला जेल के बासी हैं और जो मौजूदा हुकूमत है, इनका कहा जा रहा है कि कोई समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन मुल्क और इसके गरीब अवाम की खातिर मुखलिस अफराद को बज़ाहिर इस मुश्किल और बड़े काम से घबराना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि इन्हें कुछ सियासी शख्सियात की हिमायत हासिल है, लेकिन वो इस कोशिश में शामिल होने वालों के नाम इस वक्त जाहिर करेंगे जब मफाहमत की कोशिशों में मसरूफ ग्रुप मुकम्मल हो जाएगा। जनरल लोधी मसालती कोशिशों की खातिर 2 साबिक वफाकी वज़रा से राब्ते में हैं। अब ये 2 साबिक वफाकी वज़रा कौन है, ये तो अब एक सरप्राइज ही है, जब आएगा तो देखेंगे। लेकिन अब ये कोशिशें जारी हैं, ये भी एक सरप्राइजिंग बात है कि वो ये कोशिशें जारी रखे हुए हैं और मजीद लोगों को ग्रुप में शामिल होने की दावत दे रहे हैं। जनरल लोधी ने मुतालबा किया है कि कौमी सिक्योरिटी कमेटी का गैर मामूली इजलास बुलाया जाए, जिसमें खसूसी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान, मीडिया की नुमाया शख्सियात, कारोबारी कम्युनिटी के अफराद वगैरह को दावत दी जाए और मसालियती अमूर पर बात की जाए। इनके मुतालबात में जो बातें शामिल हैं अब वो बातें सामने रखते हैं। ये कहते हैं कि हरीफ सियासी गिरोहों और इदारों के खिलाफ हर तरह की बदजुबानी और जारहाना मौक़िफ़ की रोकथाम हुकूमत और दीगर की तरफ से सियासी सतह पर इंतकामी कार्रवाइयों की बंदिश। उसके बाद कहते हैं कि अदलिया और ट्रिब्यूनल्स को आज़ादाना फैसले करने तो दिए जाएं और उसके बाद फिर पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया के ज़रिए सियासी मुखालफीन को हरासा न किया जाए। मौजूदा हुकूमतों, जिसमें वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतें शामिल हैं, को कम अज कम 2 साल 2025 के आखिर तक काम करने दिया जाए। नाज़रीन, सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर ये हुकूमतें इतना चलने के काबिल नहीं है तो फिर ये बनाई क्यों है कि ये सिर्फ 2 साल चलने दिया जाए। 2 साल तक अगर वो सही है तो फिर 2 साल क्यों चलें, वो 5 साल चलें, वो अपना टाइम पूरा करें। तो ये एक बात बड़ी तशवीशनाक है कि ये क्यों ऐसी बातें हो रही हैं। काम करने दिया जाए। जो लोग इंतखाबी नताइज को कबूल नहीं करते वो पुरअमन रह सकते हैं। वो कैसे पुरअमन रह सकते हैं? उनका मैंडेट चोरी हो जाए और वो पुरअमन रह जाए, वो पुरअमन चले, ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात भी इस तरह है कि जिसका हम हमेशा जिक्र करते थे कि अब हुकूमत आ गई, जैसे भी आई, इसको चलने दिया जाए ताकि अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो फिर
اگلی دفعہ عوام ان کو سلیکٹ نہیں کرے گی، 2 ووٹ بھی نہیں ڈالے گی، 1 ووٹ بھی نہیں ڈالے گی۔ جو لوگ اور احتجاجاً اس عبوری عرصے کے دوران ان حکومت کو کام کرنے دیں، انہیں خاموش احتجاج جس میں بازوؤں پر پٹھیاں ہمنے وغیرہ جیسے اقدامات شامل ہو کرنے دیے جائیں، جن میں تشدد کا عنصر نہ ہو۔ ان میں 2 برسوں کے دوران سڑکوں پر یا بڑے پیمانے پر مظاہرے نہ کیے جائیں۔ تنظیمی مقاصد کے لیے اجتماعات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ لودھی کا کہنا تھا کہ 2 حقیقتوں کو سمجھنا ہوگا۔ اول، کوئی سیاسی، اب یہ ایک بہت زبردست بات ہے ناظرین، یہ جو اوپر والی باتیں انہوں نے تجاویز دی ہیں، یہ مطلب ایک ان ریئلسٹک سی لگتی ہیں، ایک ایسی تجاویز لگتی ہیں جو مطلب بیٹھے بیٹھے ان کو سوجی۔ انہوں نے کہا کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کا قیام ہونا چاہیے اور ایک آئیڈیل سوسائٹی ایسے بن سکتی ہے، تو یہ تجاویز جو ہیں یہ بہت اچھی ہیں، تو یہ دے دیتے ہیں۔ تو باقی یہ جو 2 باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ باتیں بہت اچھی ہیں، اگر دیکھا جائے اس پہ ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اول، کوئی سیاسی گروپ پورے ریاستی انتظام کو تبدیل نہیں کر سکتا، کہ ایک سیاسی جماعت یا سیاسی گروپ ریاست کو اور ریاستی انتظامات کو چینج نہیں کر سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں اور بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کو چھیڑتے ہیں تو پھر وہ جو فیکٹرز ہیں وہ آپ کو نیگیٹو آپ پہ امپیکٹ چھوڑتے ہیں، آپ اور ملک کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں، دوم یہ کہ ریاست معاشرے کے بڑے حصے کی آواز اور خواہش کو دبا نہیں سکتی۔ اب یہ جو دوسری بات ہے یہ بھی بہت اہم ہے کہ ریاست جو ہے وہ ملک کے بڑے حصے کی عوام اور جو ووٹ ہے، آپ سمپل ورڈز میں کہہ لیں، انہوں نے یہی کہا کہ معاشرے کے بڑے حصے کی آواز اور خواہش یعنی کہ ووٹ، اس کو دبا نہیں سکتی۔ تو ریاست بھی اس چیز کو دیکھے کہ جو ایک بڑا حصہ چاہتا ہے اس چیز کو لے کر آئیں، لیکن وہ جو بڑا حصہ ہے وہ آنے کے بعد ریاست کے وہ جو قانون ہیں، جو طور طریقے ہیں، ان کو ٹوٹلی نہ بدلے، دیکھے کہ کیسے بہتری آ سکتی ہے، تو ان کو مل کے چلنا چاہیے۔ اب چلیں، یہ چیزیں تو ریئلائزڈ ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے، جو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں، کہ اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن ون کر کے آتا ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس اب A to Z سسٹم کو تبدیل کر دیں، پھر چاہے ملک کو ہی کیوں نہ نقصان ہو۔ اور دوسرا یہ کہ پھر جو آواز دبانے والی بات ہے کہ ریاست بڑی حصے کی آواز اور خواہش کو دبا نہیں سکتی، تو یہ بھی ایک بہت نیگیٹو بات ہے کہ ریاست پھر یہ چاہتی ہے کہ چلو یہ نہ صحیح تو یہ کر لیتے ہیں کہ بڑے حصے کی خواہشات کو دبا دیا جائے چپ کر کے، اور مینڈیٹ جو پہلے یہ لوگ آواز لگا رہے تھے کہ وہ چوری ہو جاتا ہے تو وہ چوری کر لیا جائے، یا ایسے لوگوں کا ساتھ دے دیا جائے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ الیکشن کمیشن کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ انہوں نے سب کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ معیشت، سلامتی اور سیاست کے لیے سنگین نتائج کے ساتھ اگر ہم ایسے ہی تصادم کی راہ پر چلتے رہے تو اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ خاموشی کے باوجود زندگی کے تمام شعبوں، میڈیا، عدلیہ، انتظامیہ، تاجر برادری، وکلاء، طلباء، سابق فوجیوں وغیرہ سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور آنے والے طوفان کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین، آنے والا جو طوفان ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس کی طرف یہ سب لوگ، تمام افراد اشارہ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی، لیکن جو اوپر انہوں نے باتیں کی کہ پٹی باندھ لیں، چپ کر کے احتجاج کریں، پھر آپ کی آواز کون سنے گا؟ یہاں پہ تو آپ کی آواز پولیس والے نہیں سنتے، آواز آپ کی اور کوئی نہیں سنتا، آپ جس کے پاس درخواست لے کر جائیں وہ نہیں سنتا، پیسے رشوت کے بغیر آپ کے کام نہیں ہوتے، پیسے دیے بغیر، گڈ ول اور ہزار ایسے نظام ہیں جو ایک عام آدمی اپنی خواہش سے جائے، کوئی اپنا ذاتی کام کرنے کے لیے جائے تو اس کو لائنوں میں لگنا پڑ جاتا ہے، وہ لنک نکالتا ہے، ڈھونڈتا ہے کوئی سفارش مل جائے۔ تو یہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پٹی باندھ کے احتجاج ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر چلیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو انتشار ہے یہ نہیں پھیلنا چاہیے، توڑ نہیں، یہ جو ملک ہے ملک کو توڑنا نہیں چاہیے اور انتظامات کو بہتر رکھنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے 9 مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ناظرین، یہ دوسری خبر ہے
کہ جو اسد کیسر صاحب ہیں جو کہ قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر بھی رہ چکے ہیں اور ابھی ممبر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے 9 مئی کے جو واقعہ تھا اس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اس کے لیے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف اسد کیسر نے کہا کہ لگتا ہے کہ 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا کیا دھرا ہے، کہ آئی جی پنجاب اور محسن نقوی نے مل کے یہ 9 مئی کا واقعہ کروایا۔ اسد کیسر نے کہا کہ بتایا جائے کہ ملک میں آئین معطل ہے، کیا یہ ملک آزاد ہے یا یہاں مارشل لا لگا ہے؟ ملک کے 3 وزیر اعظم ہیں۔ اب جو ہم نے بات کی تھی نا کہ ملک کے 3 وزیر اعظم ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ملک کے اب 3 وزیر اعظم ہیں، ایک شہباز شریف، دوسرا اسحاق ڈار اور تیسرا محسن نقوی۔ اچھا، اسحاق ڈار اور محسن نقوی صاحب، ان کے نام انہوں نے کیوں لیے؟ خیر چلیں۔ اس کے علاوہ اسد کیسر نے کراچی سے منتخب ارکان کو مسترد شدہ قرار دے دیا۔ ان کے ریمارکس پر ایم کیو ایم کے ارکان نے قومی اسمبلی میں احتجاج کیا۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے واضح پیغام دیا تھا کہ کسی چیز پر بھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ اسٹیبلشمنٹ سے متعلق بیان پر کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے بنائی گئی 3 رکنی کمیٹی کا مجھے علم نہیں۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا ہے عمر ایوب صاحب نے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں کرنا، ملک پہلے ہے، پاکستان پہلے ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ خیر، اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔